बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम और फजल से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का जो हमारा मौजू है ये है, हमें अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक रवा रखना चाहिए। ये बहुत अहम मौजू है आज का, हमारी ज़िंदगियों से इसकी बहुत अहमियत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। मैं बहुत से वाक़यात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी, ऐसा कि जब आप ये वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख या रेड कलर का तो एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और अगर ये सुर्ख या रेड कलर का नहीं है तो फिर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपने पहले ही इसको सब्सक्राइब किया हो। सबसे पहले मैं इस एक वाक़े से शुरू करता हूँ। सऊदी अरब के शहर रियाज़ में एक अदालत के सामने एक केस आया। एक 70 साल की उम्र का बेटा है और एक 80 साल की उम्र का बेटा है, और एक उनकी वालदा की उम्र 110 साल है। तो जो छोटा बेटा जिसकी उम्र 70 साल है, उसने केस किया जी कि हमारी जो वालदा है वो मेरे बड़े भाई के पास, जिसकी 80 साल उम्र है, वो शुरू से लेके आज तक रह रही है और ये सारी नेकियां कमा रहा है, सारी खिदमतें ये कर रहा है। तो अब मुझे भी इसका हक मिलना चाहिए, मैं भी नेकियां कमाऊं, मैं भी खिदमत करूं। सुभान अल्लाह। तो अदालत के सामने ऐसा केस यानी कभी आया ही नहीं। अदालत के सामने अदालत भी परेशान थी कि हमारे सामने तो बंटवारों के केस आते हैं, लड़ाइयों झगड़ों के केस आते हैं, तो ये कैसा केस आ गया। एनी हो, अदालत ने कहा कि ऐसा करें कि जी 15 दिन आप रख लें, 15 दिन आप रख लें, लेकिन इस पर भी इत्तफाक नहीं हुआ। फिर उन्होंने वालदा से पूछा तो वालदा ने फरमाया कि जी मेरे लिए तो दोनों ही बेटे बहुत प्यारे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अदालत जो फैसला करे। यानी वालदा की जो शख्सियत होती है वो ऐसी होती है कि उसको अपनी सारी औलादें प्यारी होती हैं, चाहे जैसी भी हो। तो अदालत ने अल्टीमेटली फिर ये फैसला किया, कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, कि जी बड़े बेटे ने खिदमत भी कर ली है और सवाब भी कमा लिया है और अब उसकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना छोटे बेटे का हक बनता है। तो छोटे बेटे को अदालत ने वालदा को छोटे बेटे के पास रहने की का हुक्म दे दिया। आप अंदाज़ा करें। और सूरत हाल ये है कि जब अदालत ने ये हुक्म दिया तो जो बड़ा बेटा था वो धाड़े मार मार के रो रहा था। आप अंदाज़ा करें। मैं वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जो बेटे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास रखा हुआ है, वो बहुत खुश नसीब है। वो बेटियां जिन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास रखा, वो बहुत खुश नसीब है। और वो जो बहू हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत करती हैं और अपनी सास ससुर की भी खिदमत करती हैं, वो भी उनको भी सलाम है। वो बहुत खुश नसीब हैं, बहुत बड़ा अजर कुमार है। ये ऐसे लोग बहुत बड़ा अजर कुमार है, बहुत बड़ा अजर कुमार है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये एक अजीम तोहफा समझ लें कि उनको दिया हुआ। ऐसा जी कि एक और वाक़या अर्ज़ करूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुसलमान था, तो उसके ऊपर नज़ा का आलम था, यानी उसकी जान नहीं निकल रही थी और उसके मुंह से कलमा भी अदा नहीं हो रहा था। तो लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जी आप आए और देखें सिचुएशन। आप आए और आपने देखा तो आपने पूछा कि इसके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो लोगों ने कहा जी कि इसकी वालदा ज़िंदा है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वालदा से पूछा कि जी ये आपकी खिदमत करता था, ताबेदार था, कोई मतलब क्या सूरत हाल थी? तो वालदा ने कहा जी कि ये हाँ जी मेरी ये खिदमत करता था, मेरा अदब करता था, मेरे सारे काम करता था। हाँ, कभी कभी जब ये करता भी था ना काम, तो तेज में, मतलब तेजी में कुछ अल्फाज कहता था, मतलब अच्छा जी माँ जी, अच्छा जी मैं कर, ऐसे कहता था।
تو وہ مجھے تھوڑا بہت کبھی فیل ہوتا تھا. یہ والدہ نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ لکڑیاں لاؤ اور اس کو ہم جلائیں گے. تو جب وہ والدہ نے سنا تو وہ رونے لگ پڑی. تو والدہ نے کہا جی کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، جو ہے نا تو یہ میرا بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اس کو معاف نہیں کریں گی، اس کی یہ جو غلطی تھی آپ کے ساتھ، یہ تیز تیز بولتا تھا، تو آج تو شاید میں اس کو نہ جلاؤں آگ کے اندر، لیکن ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے اس کو آگ میں جلنا پڑے. تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ اس کو معاف کر دیں تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے. تو والدہ تو والدہ ہی ہوتی ہے. والدہ نے اس کو معاف کر دیا اور پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی جان نکل گئی. آپ اندازہ کریں ذرا تیز تیز بولنے کا یہ واقعہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صرف وہ تیز تیز بولتا تھا، سارے کام بھی کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، تابعداری بھی کرتا تھا، صرف ایک تیز تیز بولتا تھا جو اس کی والدہ کو اچھا نہیں لگتا تھا. عرض کروں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک جو ہے نا وہ میں کس کے ساتھ روا رکھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے دوبارہ پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے دوبارہ کہا جی کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارے والد. اندازہ کریں ماں کی کتنی اہمیت ہے. آپ اندازہ کریں 3 مرتبے ماں کے پاس ہے، 3 مرتبے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں. تو میں عرض کروں کہ ایک دفعہ ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اس نے کہا جی کہ میں نے اپنی والدہ کو نا اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے نا حج کروایا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے کچھ حق ادا کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو ماں کا دودھ پیا نا، ایک گھونٹ کا جو ہے نا وہ حق ادا کیا تم نے. اگر تم نے یہ ایسا کیا ہے ایک گھونٹ کا، آپ اندازہ کریں. میں عرض کروں کہ اگر آپ نے نا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی عمر جو ہے نا وہ دراز ہو، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ نا جو سلوک ہے نا وہ بہت اچھا رکھیں. ان کی خدمت کریں، ان کی تابعداری کریں، ایون ان کے سامنے جھک کے کھڑے ہوں ادب کے ساتھ. اور آپ دیکھتے ہیں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور ان سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو ایسا نہیں کر رہے ان کو سوچنا چاہیے. بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلاتی تھی. اگر آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے، تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ ان کو بھی انگلی پکڑ کے چلائیں. کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. ہمیں
اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو شیلٹر ہوم بنا دیے، شیلٹر ہوم بنا دیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں تو یہ سوچتے ہوئے بھی لرز جاتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے بھی لرز جاتا ہوں۔ میں نے بہت سارے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، آج میں نے خود سنا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اور ان کو یہ دعا مانگنی پڑتی ہے۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی اولاد کا یا کسی کا محتاج نہ کرنا، اس سے پہلے ہی ہمیں اٹھا لینا۔ تو والدین کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ اس دنیا میں جو ہے نا وہ جنت کما رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے وہ بھی سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کیا کما رہے ہیں۔ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے قریب نہیں کوئی بھٹکتا، وہ آوازیں دیتے رہتے ہیں، ان کے قریب نہیں کوئی بھٹکتا۔ وہ کہتے ہیں میرے کوئی کپڑے چینج کر دے، کوئی کپڑے چینج کرنے والا نہیں ہے۔ میں عرض کروں، اگر ہمیں اپنے والدین کی نجاست بھی دھونی پڑے تو یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کی والدہ اسے آواز دیتی ہے تو وہ نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی آواز سنے۔ ایک دفعہ جنگ پہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میری والدہ بیمار ہے تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، تمہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ تو جو ماں ہے وہ یعنی فرمایا کہ نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر والدہ آواز دیتی ہے تو نماز توڑ کے ادھر چلے جاؤ۔ اور جہاد سے بھی اہمیت زیادہ ہے والدہ کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، جو لوگ یہ نہیں کر رہے، پلیز آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں ذرا کہ کتنا بڑا گناہ آپ سرزد کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔